بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ٹوک اعلان کرتے ہوئے دنیا کو خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کو ٹیلی فون، مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاسداران انقلاب ایران کو دراصل برطانوی ٹینکر پکڑنے کا کس نے حکم دیا تھا؟ ایرانی کمانڈر نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دنوں میں ہی پاک فضائیہ اور چینی ایئر فورس کی مشترکہ مشقیں، لیکن دراصل اس کا مقصد کیا ہے؟ چین نے واضح اعلان کر دیا۔ پاکستان کی زبردست سفارتکاری، امریکی کانگریس کی ایشیا سب کمیٹی کا کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس۔ ایران جوہری معاہدے کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، عالمی توانائی ایجنسی نے بڑی رپورٹ پیش کر دی۔ پاکستانی ڈاکٹرز کا لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا اعلان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والے کشمیری عوام کو میڈیکل سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو خصوصی خط بھی تحریر کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین سے امریکہ پر حملہ ہوا تو ہم پھر آئیں گے اور ہماری یہ آمد پہلے سے مختلف ہوگی۔ امریکی صدر نے افغان طالبان کو خبردار کر دیا۔ عمران خان کے پاس مستعفی ہونے کے لیے آج کا دن، مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا بڑا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ قوم کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی دنیا کے لیے پیغام ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گوجرانوالہ کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا قوم کا کشمیر کے ساتھ یکجہتی دنیا کے لیے اہم پیغام ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید کو ٹیلی فون کر کے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق عمران خان نے UAE کے ولی عہد کو فون کیا اور انہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کی امیدیں UAE اور مسلم ممالک سے وابستہ ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ شیخ محمد بن زید نے کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے صورتحال پر رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایوارڈ دیے جانے کے بعد پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا یہ اعلیٰ ترین سطح پر پہلا رابطہ ہے۔ خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر نے پہلی بار انکشاف کیا ہے کہ رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے برطانیہ کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو تحویل میں لینے کا حکم دیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زاد نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے تل بردار جہاز کی ضبطگی کا حکم دیا تھا اور اس پر پوری طرح عمل درآمد کیا گیا۔ کمانڈر نے کہا کہ جب خامنائی نے کہا تھا کہ برطانیہ کے اقدام کا جواب دیا جائے گا اور اس پر خاموش نہیں رہا جائے گا تو اس کے صرف 48 گھنٹے کے بعد برطانوی جہاز کو پکڑ لیا گیا تھا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کے فوجی مبصر سینئر کرنل ڈووین لانگ کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کی چینی فضائیہ کے ساتھ حقیقی جنگ کے قریب ترین ماحول میں چین میں جاری مشترکہ سالانہ فوجی مشق شاہین 8 کا مقصد دونوں ممالک کی فضائی افواج کی جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ تربیتی سرگرمیاں دونوں ممالک کی فضائی افواج کو ایک دوسرے کے مقابلہ کر سیکھنے کا بہترین مواقع فراہم کرتی ہیں۔ چینی فوج کی آفیشیل نیوز ویب سائٹ چائنا ملٹری کو انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ان مشقوں کے دوران پاک فضائیہ نے بہترین جنگی تجربے اور چینی فضائیہ نے جدید ترین ہتھیاروں، آلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ دونوں افواج نے مشقوں میں اپنے روایتی کلاسیکل اور اہم آلات کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ان سالانہ مشقوں کو بے حد اہمیت دیتی ہیں۔ اس سال ان مشقوں کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی فضائی افواج کو ایک دوسرے کی جنگی سرگرمیوں اور منصوبہ بندی سے مکمل طور پر بے خبر رکھ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی زبردست سفارتکاری کے باعث مسئلہ کشمیر امریکی ایوانوں میں پہنچ گیا۔ امریکی کانگریس کی ایشیا سب کمیٹی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی جلد سماعت کرے گی۔ امریکی کانگریس کی امور خارجہ کمیٹی میں تاریخ میں پہلی بار مسئلہ کشمیر اٹھایا گیا ہے۔ ذیلی کمیٹی جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر سماعت کرے گی۔ سب کمیٹی مقبوضہ وادی میں گرفتاریوں، انٹرنیٹ فون کی بندش زیر بحث لائے گی۔ امریکی رکن کانگریس کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی نژاد کشمیریوں سے لاک ڈاؤن سے متعلق حالات سنے۔ امریکن کشمیری اپنے پیاروں کے بارے میں سخت فکر مند ہے۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق سے متعلق مزید جاننے کا منتظر ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی توانائی ایجنسی IAIA نے ایران پر جوہری معاہدے کی خلاف ورزیوں اور یورینیم افزودگی میں حدود سے تجاوز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی توانائی ایجنسی کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تہران عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پائے جوہری معاہدوں کی شرائط کو پامال کر رہا ہے۔ IAIA نے ایران پر 2015 میں طے پائے معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور یورینیم کی افزودگی کا مجاز حد سے آگے نہ لے جانے پر زور دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدوں کے تحت ایران کو 202 کلو گرام یورینیم افزودگی کی اجازت دی گئی تھی، مگر ایران نے 241 کلو گرام یورینیم افزودہ کر لیا ہے، جو معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز کا لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا اعلان۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و بربریت کا شکار ہونے والے کشمیری عوام کو میڈیکل سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو خصوصی خط بھی تحریر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے کچھ ڈاکٹرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں صحت کی سہولیات سے محروم عوام کی مدد کے لیے لائن آف کنٹرول کراس کر جائیں گے۔ پاکستانی ڈاکٹرز کی جانب سے اپنے اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کو خصوصی طور پر خط بھی تحریر کیا گیا ہے۔ تحریر کردہ خط میں پاکستانی ڈاکٹرز نے اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ کے متعلقہ احکام لائن آف کنٹرول کراس کرنے اور کشمیری عوام کو صحت کی سہولیات پہنچانے کے لیے ان کی مدد کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بعد بھی ہم افغانستان میں رہیں گے اور افغانستان میں یہ موجودگی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان سے مکمل فوجی انخلا نہیں کر رہے، بلکہ 8600 کے قریب امریکی فوجی مستقل افغانستان میں رہیں گے، اور اگر ہمیں پھر افغانستان آنا پڑا تو گزشتہ عمر سے مختلف ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد اس صورت میں ہی کم ہوگی جب طالبان کی جانب سے افغان سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہونے کی گارنٹی دی جائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم عمران خان کو مستعفی ہونے کے لیے
اگست تک کا وقت دیا تھا۔ نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی نے جولائی میں اعلان کیا تھا کہ عمران خان کے پاس اگست 2019 تک کا وقت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم استعفی نہ ہوئے تو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا اور پورا ملک بھی بند ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے 1 ملین مارچ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور اب ہم ان کا اعتماد توڑنا نہیں چاہتے۔ جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔